بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک اویس شہزاد یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ ناظرین، آج بہت اہم معاملات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ پہلے ان ہائی لائٹس کو آپ تک پہنچاتا چلوں۔ ایک تو کرونا کی صورتحال کے متعلق خبر ہے، پھر پاکستان نے جو درخواست کی تھی ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے قرضہ معافی کی، اس کے متعلق خبر ہے، پھر نیب پاکستان کے متعلق خبر ہے، پھر چائنا ہانگ کانگ کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس کے متعلق خبر ہے، اور پھر اینڈ پہ جو چائنا انڈیا کا جو ایشو ہے اس پہ خبر ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے جو بہت افسردہ خبر ہے وہ کووڈ-19 کے متعلق کہ پاکستان میں آج ہفتے کے روز ریکارڈ 153 اموات ہوئی ہیں کرونا کے باعث، اور یہ ٹوٹل فگر اب 3,382 3,382 تک پہنچ چکا ہے، جو کہ انتہائی سنگین ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اپنی بھی زندگیوں کا خیال کریں اور دوسروں کی بھی زندگیوں کا خیال کریں۔ دوسری خبر جو آج شاید میرا یوٹیوب چینل پہلا چینل ہوگا جو آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سہ ماہی میں پاکستان کو 2.4 ارب ڈالر کی بچت ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگا کہ پاکستان کے جو قرضہ معافی تھی وہ منظور ہوئی۔ بہت سارے ملکوں کی جو اس میں رجسٹرڈ تھے ڈیبٹس والی اسکیم میں ورلڈ بینک کی، تو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ انگولا کو ہوا، جس نے 3.4 ارب ڈالر کی بچت حاصل کی اس جو لون کی جو اس کی واپسی تھی اس کی کینسلیشن کے تھرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا 2.4 ارب ڈالر کی سیونگ کے سلسلے میں۔ تیسری بڑی خبر جو پاکستان کی ہے وہ نیب پاکستان کے متعلق ہے، اور وہ انتہائی خوشائند ہے۔ عمران خان نے اپنے پارٹی منشور میں یہ کہا تھا کہ ہم غریب عوام کا پیسہ جنہوں نے لوٹا ہے ان کا مکمل حساب لیں گے، ان سے حساب لیا جائے گا اور پیسے کو واپس قومی خزانے میں ڈالا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کے عہد کے مطابق نیب بھرپور ورکنگ میں ہے۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بہت چونکا دینے والی ہے اور شریف فیملی کے لیے بہت مشکل ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ نیب کی اندرونی جو خبریں ہیں اس کے مطابق نیب کو شریف فیملی، خاص طور پہ شہباز شریف فیملی کے متعلق ثبوت حاصل ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے فگرز جاری کیے ہیں۔ تقریباً 1,56,85,75,169 روپے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے روپوں کو بھی درج کیا ہے، روپوں کی بھی جو ہے نا معلومات نیب نے شیئر کی ہے۔ 1,56,85,75,169 روپے کی جو بیرون ملک منتقلی یا پیسے کا آنا ہوا شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں، ان کا ریکارڈ نیب کو حاصل ہو چکا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بہت بہت مشکل ثابت ہو جائے، خاص طور پہ شہباز شریف کے لیے۔ سلمان شہباز کو سب سے زیادہ جو رقم منتقل ہوئی ہے وہ ہے 1,17,90,00,000 روپے، اور یہ ڈالرز اور درہمز کی صورت میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کو 18,16,00,000
1,11,487 रुपये 2005 سے لے کے 2012 تک ڈالرز کی صورت میں منتقل ہوئے۔ پھر نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں 14,77,17,326 روپے منتقل ہوئے ڈالرز کی صورت میں۔ پھر شہباز شریف کی جو بیٹی ہیں رابعہ عمران، ان کے اکاؤنٹ میں 5,75,16,981 روپے منتقل ہوئے ڈالرز کی صورت میں۔ پھر شہباز شریف کی دوسری بیٹی جویریہ علی، ان کے اکاؤنٹ میں 2,73,29,375 روپے ڈالرز کی صورت میں منتقل ہوئے۔ یہ اگر ٹوٹل رقم دیکھی جائے تو یہ 1,56,85,75,169 روپے بنتے ہیں، جس کا ریکارڈ نیب کو حاصل ہو چکا ہے اور جو بہت مشکل ثابت ہونے والا ہے شہباز شریف کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور لیگی رکن جناب رانا ثناء اللہ کے متعلق بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ 40 کروڑ سے زائد کے اثاثہ جات رانا ثناء اللہ کے جو نیب کے پاس ان کے ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کے اثاثے ہیں، اور ان کا جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ نیب کو حاصل ہو چکے ہیں۔ نیب کے ایک اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے خلاف جو انکوائری تھی اس کو انویسٹیگیشن میں بدلنے کی جو منظوری ہوئی تھی، اور ان فائنڈنگ سے لگتا ہے کہ آنے والا وقت میں نیب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ پھر جو نیب کی سب سے بڑی ریکوری تھی وہ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے تھی، جو گندم مافیا، جو گندم کا جو بحران آیا تھا، اس سے نیب نے 10.5 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور محکمہ جو خوراک ہے اس کو واپس دیے ہیں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی اراکین بھی گندم مافیا کے ساتھ ملوث تھے، محکمہ خوراک کے بھی جو تھے اراکین وہ بھی ملوث تھے اس کرپشن میں۔ اسی سلسلے میں جناب نثار کھوڑو صاحب سے بھی جو ہے تفتیش کی شروعات کر دی گئی ہیں۔ پھر سندھ کے نیب کے متعلق ایک اور خبر کہ مختلف جگہوں پہ ریڈز ڈالی گئی ہیں، 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر 80 کروڑ کے غبن کا الزام تھا۔ پھر کچھ اور ریڈز ڈالی گئی ہیں کچھ ایسے ملزمان کی تلاش میں جن پر 50 کروڑ روپے کے غبن کا الزام ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ نیب کے مطابق جلد پکڑے جائیں گے۔ پھر اگر سندھ میں خاص طور پہ سکھر کی بات کریں تو نیب سکھر نے سندھ میں کل 10.5 ارب روپے ریکور کیے ہیں، اور 39 ملزمان کے خلاف 8 ریفرنسز دائر ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی اندرونی خبریں تھیں۔ اب چلتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف، اور بین الاقوامی خبروں میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں چائنا انڈیا ایشو کا۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا سے بھارت نے باضابطہ معافی مانگ لی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے روس کے وزیر خارجہ نے۔ وہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں روسی وزیر خارجہ، بھارتی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کی آپس میں ایک ویڈیو لنک میٹنگ بھی ہوگی جس میں سارے معاملات طے ہوں گے۔ تو یہ اس سے پہلے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو تصدیق کرتی ہے میری پچھلی خبر کی۔ تو بھارت نے معافی مانگی، اور اس میں روس کا بہت اہم کردار تھا، وہ یہ کہ چائنا نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جس علاقے پہ ہم اب اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں وہ علاقہ ہم نے انڈیا کو واپس نہیں کرنا، اس کے علاوہ اگر انڈیا بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، ہم حاضر ہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں۔ تو یہ روسی وزیر خارجہ نے بات پہنچائی انڈیا تک، پھر انڈیا نے ڈائریکٹ خود چائنا سے معافی مانگی اور یہ کلیئر کیا کہ جن چوکیوں پر، جن جگہوں پر آپ نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے وہ جگہیں آپ ہی کے پاس رہیں گی، اور ہم آنے والے وقت میں ماضی کی طرح ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی۔ ایک اور انٹرنیشنل ایشو، بین الاقوامی ایشو
جو جس نے اپ سیٹ کیا ہوا ہے برطانیہ کو بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی، جسٹن ٹروڈو کے ریمارکس آئے ہیں اس کے متعلق اس ایشو میں، تو وہ تھا چائنا اور ہانگ کانگ کا ایشو۔ چائنا نے ایک لا کی لیجسلیشن مکمل کی ہے جو ہانگ کانگ سے ریلیٹڈ ہے، اسی لا کو لے کر کے ہانگ کانگ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ لا، یہ معلومات سب سے پہلے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ وہ لا کہتا کیا ہے، وہ کیوں نہیں پسند کیا جا رہا ہانگ کانگ کے عوام کے بیچ۔ اس لا میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی آفس بنایا جائے گا ہانگ کانگ کے لیے تاکہ انٹیلیجنس انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹس ہوتے ہیں، جو کرائمز، ان کو ٹیکل کیا جا سکے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، ہینڈل کیا جا سکے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہانگ کانگ کے لیڈر ہیں کیری لیم، وہ مخصوص ججز کو تعینات بھی کر سکتے ہیں، مخصوص ججز کو تعینات بھی کر سکتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کیسز کو سنیں گے۔ اب اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے جو گلوبل فائنینشیل ہب ہے اس میں جو انویسٹرز ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو بزنس لیڈرز ہیں، اس ایک پوائنٹ نے ان کو بہت ڈسکریج کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ اور اسمبلی کو پروٹیکٹ کریں گی۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں جو علیحدگی پسند تحریکیں ہوتی ہیں، جو بغاوت کی بنیاد پہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، جو دہشت گردی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یا جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بیسیکلی یہ لیجسلیشن کی گئی ہے، یہ لا بنایا گیا ہے۔ تو جب پوچھا گیا ہانگ کانگ کی عوام سے یا وہاں کے رہنے والوں سے، وہاں کے جرنلسٹ سے، کہ اگر یہ اس طرح کی شکیں ہیں تو پھر احتجاج کس بات کا، تو ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1997 میں جب ہانگ کانگ ہینڈ اوور ہوا تھا چائنا کو، تو 50 سالہ ایک معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ 50 سال کے لیے ہانگ کانگ کی عوام کو خود مختاری سے رہنے کی اجازت ہوگی، ان کو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف اسمبلی، یہ سب جو ہے یہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو اس کا وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ون کنٹری ٹو سسٹمز یا اس طرح کی کوئی ایک لائن میں وہ ڈیفائن کرتے ہیں اس معاہدے کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چائنا یہ لیجسلیشن کر کے اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ماحول بگڑا ہوا ہے اور بے یقینی کے بادل سے چھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی بہت ہی اہم ویڈیو، جس میں بہت ہی اہم معاملات کے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں تو میرے یوٹیوب چینل ملک اویس شہزاد کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔